الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت محترم اور اسٹیج پر رونق لوگ علماء کرام، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. روز آتے ہیں بادل ابر رحمت بن کر، روز آتے ہیں بادل ابر رحمت بن کر، میرے شہر کے اعمال انہیں برسنے نہیں دیتے. ہم گنہگار ایسے تھے کہ بس توبہ، ہم گنہگار ایسے تھے کہ بس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو ہم مر گئے ہوتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ ہی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے، وہ زندگی اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے تحت عطا ہے. فرمایا قرآن کریم کے اندر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ کیا تم میری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو بھی خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو بھی ہم اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا ہمیں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. اگر ہم نیک اعمال سے جڑے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نیک صفت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، نیک والی راہ کے اوپر اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں، بھلائی والے راستے کے اوپر چلتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا یہ بنایا ہوا قانون ہے کہ جو بھی انسان نیکی کرے گا وہ اجر اور ثواب کا مستحق بنے گا. اور اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث ہو کر گزاریں گے، گناہوں کے ساتھ لت پت اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں لگ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور غلط راستوں میں چل کر اپنی زندگی گزاریں گے، برائی والے راستے کو اختیار کر اپنی زندگی گزاریں گے، میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی نافرمانی کرے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی. فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کا استثناء نہیں فرمایا، چاہے وہ گناہ کرنے والا ایک پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ گناہ اور نافرمانی کرنے والا ایک ان پڑھ ہو، چاہے وہ گناہ اور نافرمانی کرنے والا ایک امیر ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکموں کو ٹھکرائے گا، اللہ کے حکموں سے منہ موڑ کر اپنی زندگی کو گزارے گا، تو یاد رکھیے جو اللہ رب العزت نیکیوں کے اوپر اپنے بندوں کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، وہی خالق کائنات اپنے بندوں کو نافرمانی کے اوپر، غلط حرکت کے اوپر، گناہوں کے اوپر سزا بھی دیتے ہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آئی ہیں، اور ان قوموں کے تذکرے قرآن کریم کے اندر بڑے بڑے
کیا ان قوموں کا تذکرہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے عبرت کے لیے کافی نہیں ہے کہ جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اپنی منمانی کی زندگی گزاری ہے، خواہشات میں پڑ کر خواہشات کا غلام بنا ہے، اپنے وقت کی نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ اللہ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کیا ہے۔ یہ ابلیس جو بارہا ہم اس کا نام سنا کرتے ہیں، اس ابلیس کا نام پہلے عزازیل تھا، زمین کے چپے چپے کے اوپر اللہ کو سجدہ کر رہا کیے ہوا تھا، اور اتنی پہنچ تھی کہ عرش تک ان کی پرواز تھی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے سامنے جھکنے کے لیے کہا، سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، مردود تو میرے دربار سے نکل جا۔ اللہ نے اس مردود کو اپنے دربار سے نکال دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب تیرے اوپر ہماری لعنت قیامت تک برستی رہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ ابلیس جب پہلے عبادت گزار تھا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق تھا، لیکن جب اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے ایک حکم کو توڑا ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار کر نکال دیا ہے، اور فرمایا کہ قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ دوستو، کتنا برا انجام ہے جب انسان نیکیوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، نیک صفت والی